कोविड 19 के डेल्टा वेरिएंट के बारे में काफी मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया इन्फेक्शियस डिजीज के माहिर डॉक्टर फहीम यूनुस से, जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड से है। डॉक्टर फहीम यूनुस, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम देख रहे हैं दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट के बाद कोविड केसेस में फिर से सर्च नजर आ रहा है, यूएस में भी नजर आ रहा है। तो हमें ये बताइए कि इस वक्त हम जब न्यूज मीडिया देखते हैं, टेलीविजन चैनल्स देखते हैं, अखबार देखते हैं, तो बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसमें कितनी र्यूमर है, कितनी सदाकत है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। तो एक आम आदमी कितना परेशान हो डेल्टा वेरिएंट को लेकर? जी, अगर तो एक आम आदमी वैक्सीनेटेड है तो उसको परेशानी कम करनी चाहिए, और अगर वो अनवैक्सीनेटेड हैं तो उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि ये उनके इख्तियार में है। डेल्टा वेरिएंट उनके इख्तियार में नहीं है, लेकिन जो साइंस हमें बताती है कि हो सकता है ये 2 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता हो। अगर ओरिजिनल वेरिएंट जो वुहान से एक मरीज़ से 2 लोगों को अगर वो इन्फेक्शन होती थी, तो डेल्टा वेरिएंट के मरीज़ से 6 से 8 लोगों को वो इन्फेक्शन लग सकती है। और अब कुछ नए शवाहिद ऐसे भी आए हैं कि इस वेरिएंट से हस्पताल दाखिल होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसका मतलब है शायद ये सीवियर डिजीज़ भी कर रहा है। जहाँ तक 4 वैक्सीन्स हैं जिनके बारे में हमें काफ़ी क्लियर डेटा है, फाइज़र, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन, कि ये इस वेरिएंट के ख़िलाफ़ बहुत मौसर हैं। बाकी वैक्सीन्स का मैं नाम इसलिए नहीं लेता बिकॉज़ अभी उसके बारे में ज़्यादा तहकीक नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ ये वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं हैं, तो जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो आप लगवा लीजिए। उससे कितनी प्रोटेक्शन मिलेगी मैं आपको नंबर्स में नहीं बता सकता, लेकिन यकीनन कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन ज़रूर आपको मिलेगी, जो कि आपके इख्तियार में, और ये हमें करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स में देख रही थी कि एज ऑफ जून 2021 हमने देखा है कि फुली वैक्सीनेटेड लोगों में भी अमेरिका में अमवात भी हुई हैं और हॉस्पिटलाइजेशंस भी हुई हैं। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, इसकी एग्जांपल तो यूं ही है कि अगर आप कहें कि लोग सीट बेल्ट्स पहनते हैं उसके बावजूद अमवात क्यों होती हैं। कोई भी चीज़ 100% प्रिवेंट तो नहीं करती, लेकिन जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है कि अमवात और हॉस्पिटलाइजेशंस उन लोगों में हो रही हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं। आप गौर कीजिए, अमेरिका की आबादी 320 मिलियन है, और 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों को अभी वैक्सीन लगी भी नहीं और वो लगवाना भी नहीं चाहते। मेरे तजर्बे में पिछले 3 महीने में मैंने जितने मरीज हॉस्पिटल में देखे हैं कोविड के, उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो फुली वैक्सीनेटेड हो। अभी एलए काउंटी का डेटा आया है जो कि 4 लाख से ज़्यादा कोविड पेशेंट्स जहां हुए हैं रिसेंटली, और उनमें से 99 पॉइंट समथिंग 99.4 वर अमंग अनवैक्सीनेटेड पीपल। सो इस वक्त भी जो शरह है वो अनवैक्सीनेटेड लोगों में बहुत ज़्यादा है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ हमारे इख्तियार में ये है कि वैक्सीन लगवाएं, जिससे वो रिस्क कम होगा, ज़ीरो नहीं होगा। सही। और डॉक्टर साहब, हम देखने में आ रहा है कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ आपने जिन 4 वैक्सीन का नाम लिया है वो इफेक्टिव साबित हो रही हैं। जी बिल्कुल, ये चारों वैक्सीन्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप यूके का डेटा देखिए तो पिछले 6 हफ्ते में यूके के केसेस कोविड के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन वहाँ शरह अमवात इतनी नहीं बढ़ी। अब उसकी क्या वजह है? डेल्टा वेरिएंट 90% से ज़्यादा केसेस में शनाख्त हो रही है डेल्टा वेरिएंट की यूके में, लेकिन केसेस के 5 या 10 गुना बढ़ जाने के बावजूद शरह अमवात नहीं बढ़ी, इसलिए कि यूके में बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन है इस वक्त। मेजॉरिटी एस्ट्राजेनेका है जो कि शायद थोड़ा कमज़ोर होगी फाइज़र की निस्बत, लेकिन उसके बावजूद यूके में आप उसका इफेक्ट देख सकते हैं। इट्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। तो डॉक्टर साहब, जो बड़े इदारे हैं जिनकी तरफ लोग देखते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसमें कहता है कि मास्क अप, आप मास्क पहने। सीडीसी हम देखते हैं कि उन्होंने फुली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए मास्क की रिक्वायरमेंट हटा दी है। और तो लोगों में फिर अगेन एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है कि क्या करें क्या ना करें, क्या करना चाहिए हमें? बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है मेरी नज़र में। देखिए, सीडीसी अमेरिका से बात कर रहा है, सीडीसी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका की वैक्सीन्स के मुताबिक ये रिकमेंडेशन बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अमेरिका में 3 वैक्सीन्स हैं, फाइज़र, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। उन तीनों के बारे में डेटा है कि वो इस वेरिएंट के बारे में ख़िलाफ़ मौसर हैं। डब्ल्यू एच ओ पूरी दुनिया से बात कर रहा है। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी जिन्हें एक वैक्सीन लगी है, बहुत से हैं जिन्हें स्पुतनिक लगी है, बहुत सारे हैं जिनको 3 चाइनीज़ वैक्सीन लगी हैं। डब्ल्यू एच ओ इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दे सकता क्योंकि उनकी ऑडियंस बहुत बड़ी है,
اور اس آڈینس میں بہت زیادہ ویریشن ہے. تو لوگوں کو ہمیشہ یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب CDC کچھ کہتا ہے تو وہ امریکہ کے لیے کہتا ہے، جب WHO کچھ کہتا ہے تو وہ پوری دنیا کے لیے کہتا ہے. تو اگر ہم CDC ہی کی بات کریں جنہوں نے ماسک کی ریکوائرمنٹ ہٹا دی ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فلی ویکسینیٹڈ انسان جو ہے وہ دوسروں کو ٹرانسمٹ بھی نہیں کر پائے گا؟ جی، امریکہ میں ایسا ہے کیونکہ ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ 90 to 95% ٹرانسمیشنز میں ڈیکریز ہوتا ہے، وہ ٹرانسمیشنز کم ہو جاتی ہیں ویکسینیشن کے بعد. تو اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں اور آپ نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو آپ کو ماسک کی ضرورت نہیں ہے. میں ماسک نہیں پہن رہا بازاروں میں، جب باہر جاتا ہوں میری فیملی ماسک نہیں پہن رہی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بے وقوفی کر رہے ہیں اور ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں 100 لوگوں کا مجمع ہے جو سب ان ویکسینیٹڈ ہیں. تو کامن سینس مسٹ پریویل، لیکن بائی اینڈ لارج ریگولر لائف میں امریکہ کے اندر CDC کی ریکمنڈیشن بالکل درست ہے اور سائنٹیفک ڈیٹا ڈریون ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی اسپیسیفکلی بات کریں گے. ہم نے دیکھا کہ چائنا نے 90 ممالک کو ویکسینز کہیں ڈونیٹ کی ہیں، کہیں 8 قیمت میں دی ہیں، کہیں بیچی بھی ہیں. پاکستان میں امریکی کوئی بھی ویکسین موجود نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا ہے جن ملکوں میں جن میں بحرین، سیشیلز یا منگولیا وغیرہ شامل ہیں، ان میں اسپائک دیکھی گئی ہے ان ویکسینز کو استعمال کرنے کے بعد. تو پاکستانیوں کے لیے آپ کی کیا ڈائریکشنز ہیں؟ ڈیلٹا کے کچھ کیسز پاکستان میں بھی سامنے آئے ہیں اور ماہرین کو یہ خدشہ ہے کہ یہ ایک فورتھ ویو بھی لا سکتا ہے. تو کیا پریکاشنز لینے کی ضرورت ہے؟ جی، پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو جہاں ویکسینیشن کم ہے، جیسے پاکستان میں ابھی 10% سے کم ہے ویکسینیشن، تو ایسے ملکوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلی ویو کتنی بڑی آئے گی، کب آئے گی یا نہیں آئے گی. اب آف کورس ون کین سے کہ شاید نہ آئے، لیکن ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی، لک از ناٹ اے پلان. ان چیزوں پہ آپ بھروسہ کر کے 200 ملین لوگوں کو نہیں چلا سکتے. سو ایسے ملکوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ایک طرف ان کو ویکسین اپنی بڑھاتے جائیں، جو بھی ویکسین ہے اس کی ایفیکیسی کے نمبرز میں بحث کی بجائے اس ٹوٹل پرسنٹیج کو 40 50 60% تک لے جانا پہلا گول ہونا چاہیے گورنمنٹ کا. کیونکہ جتنے دن آپ کے پاس وہ اگلی ویو نہیں آئی، یہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہے. میرے خیال میں پاکستان کو روزانہ 2 3 ملین لوگوں کو ویکسین لگانی چاہیے. اس لیول پہ آپ اگر چلیں گے تو اگلے آپ 1 یا 2 مہینے میں ایک سیف زون میں ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ بڑی تقریبات، وہ شادی کی ہوں، وہ بڑے مجمع ہوں، خاص طور پہ انڈور آفیسز میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. لوگوں کو ماسکس پہننے چاہیے. کوشش کریں کہ KN95 ماسک پہنیں کیونکہ جتنا بہتر ماسک آپ پہنیں گے اتنی زیادہ پروٹیکشن آپ کو ملے گی. تو ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میں بچوں کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گی. US میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ 12 سال سے بڑی عمر کے بچوں کو ویکسین دی جا رہی ہے، لیکن ڈیلٹا ویریئنٹ کے حوالے سے خاص طور پہ ہمیں بتائیے گا، کیا کوئی ڈیٹا سامنے آیا ہے جس میں ہم کہہ سکیں کہ اس سے چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، یا پیرنٹس جو کہ فلی ویکسینیٹڈ ہیں ان کو اپنے بچوں کے لیے کوئی احتیاط کرنی چاہیے خصوصی؟ اب تک میں نے کوئی ایسا اسپیسیفک ڈیٹا تو نہیں دیکھا. بہت ساری اسٹڈیز آتی ہیں لیکن پریکٹس کو چینج کرنے کے لیے یا ایک نئے ویو بنانے کے لیے بہت زیادہ انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرے خیال میں جو گولڈن رولز ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں کہ بچے رسک پہ ہیں کہ ان کو انفیکشن ہو سکتی ہے، لیکن بچوں کا بیڈ ڈیزیز کا یا ہاسپٹلائزیشن کا یا ڈیتھ کا رسک بہت کم ہے، وچ از گریٹ. شکر الحمدللہ. ایٹ دا سیم ٹائم پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس وقت اگین یہ چیزیں اب بہت ریجنل ہو گئی ہیں. اگر آپ امریکہ میں ہیں تو ریکمنڈیشن کچھ اور ہے، اگر آپ امریکہ کے کچھ حصوں میں ہیں تو ریکمنڈیشن کچھ اور ہے، اور اگر آپ پاکستان میں ہیں تو ریکمنڈیشن کچھ اور ہے. سو اٹس سارٹ آف ٹرکی. لیکن میری ریکمنڈیشن سمپلی یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے 12 سال سے بڑی عمر کے ہیں اور آپ کے پاس فائزر ویکسین اویلیبل ہے تو جلد از جلد اپنے بچوں کو وہ ویکسین لگوائیے. تو ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میں آخری آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ لوگ بڑے پریشان ہیں اس بات کو لے کے. 15 مہینوں سے دنیا ایک طریقے سے بند پڑی ہوئی تھی، اور اب جب دنیا میں ویکسینیشن بڑھی ہیں، لوگ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں کاروبار کے لیے، دوسری باتوں کے لیے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ویکسینز WHO نے اپروو کی ہوئی ہیں، کل تو کوویکس کا بیان بھی آیا اس کے اوپر کہ ان کو ریکگنائز کیا جائے تمام ملکوں میں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ناردرن امریکہ یا یورپین یونین میں چائنیز ویکسینز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ہے. وہاں سے آنے والے لوگ، وہ ویکسین لگے ہوئے لوگوں کو ابھی بھی کوارنٹین کی ہدایت ہے. تو ڈو یو تھنک آل ویکسینز آر ناٹ ایکول؟ یہ مشکل سوال ہے کیونکہ اگر میں پیور سائنٹسٹ روبوٹک ہو کے بات کروں تو میرا خیال ہے یہ بات درست ہے کہ آل ویکسینز آر ناٹ ایکول.
مجھے خدشہ صرف یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس کو لوگ یوں میسج کو انٹرپریٹ کریں کہ میں پھر چائنیز ویکسین نہیں لگواتا، بیکاز وہ بہت بڑے نقصان کی بات ہوگی. اگزامپل میں لوگوں کو یہی دیتا ہوں کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں. لاہور سے کراچی جانا ہو تو جہاز پہ چلے جاتے ہیں، اگر جہاز کا ٹکٹ نہ ہو یا پیسے نہ ہو تو ٹرین سے چلے جاتے ہیں، اگر وہ بھی نہ ہو تو کار سے چلے جاتے ہیں. لیکن ایک جگہ رکے تو نہیں رہتے، یہ زندگی یوں تو نہیں گزرتی. تو یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے، جو تفریق ہے، جو امیر غریب کا فرق ہے، یہ زندگی کی ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے. صرف کووڈ میں نہیں، ہر چیز میں آپ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں، کھانے پینے کے، شیلٹر کے، باقی ایکسیس کے. تو میرا مشورہ لوگوں کو نمبر 1 یہ ہوگا، جو ویکسین ہے وہ لگوا لیں. یس اٹ مے ناٹ بی ایز گڈ، اٹ مے ناٹ بی ایز ایکول. دوسری جو انٹرنیشنل ٹریول کی بات ہے، آف کورس اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیشن، کیونکہ بہت ہر ملک نے دیکھیں اپنے آپ کو پہلے دیکھنا ہے. یہ بالکل سمپل سی بات ہے. انٹرنیشنل ریلیشن شپس میں کوئی فرینڈ شپس نہیں ہوتی، سیلف انٹرسٹس ہوتے ہیں. تو جن ممالک نے بلینز آف ڈالرز انویسٹ کیے ہیں، جن پولیٹیشنز کے الیکشنز آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہے اس کووڈ نے کیا ایکسپوز کیا ہے دنیا میں. انہوں نے پہلے اپنی کنسٹیچوئنسیز کو دیکھنا ہے. ان کے لیے آپ کا یا میرا ٹریڈ امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم اس چیز کو جتنی جلدی ایکسیپٹ کر لیں اتنا اچھا ہے. ہاں، جہاں تک لوگوں کا خیال ہے کہ ایک ویکسین ہر طرف ایکسیپٹڈ ہونی چاہیے، یہ اتنے آسان ڈیسیشنز نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فہیم یونس ہمیں وقت دینے کے لیے. تھینک یو. ڈاکٹر فہیم یونس کی گفتگو آپ نے سنی، جن کا کہنا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، وہاں جو بھی ویکسین دستیاب ہے اسے لگوائیں، اور اسے لگوانے کے باوجود احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں.